رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلوات بھیجیں محمد۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سیدہ کنیز مہدی عرف شنو بیگم بنت سید حسین مرحوم اہلیہ جناب سرور علی رضوی کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں نے اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کے لیے قرآن کریم کی آیات میں سے ان آیات کو عنوان کلام کے طور پر پیش کیا ہے جن میں پروردگار عالم نے آخرت کی زندگی کے سلسلے میں انسانوں کی قسمیں بتائی ہیں۔ ہماری زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے زندگی بسر کرتے ہیں
اور اس طرح کی ان کی زندگی ہے کہ ان کا وجود، ان کے اعمال، ان کے کام، ان کی باتیں، ان کی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے دنیا کا اقتدار چاہیے، مجھے دنیا میں لذتیں چاہیے، مجھے دنیا کے مزے چاہیے، مجھے دنیا کی ہر چیز چاہیے۔ وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور ان لوگوں کی زندگی میں آخرت کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ آپ محسوس کر لیں کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ قرآن مجید لوگوں کی زندگی سے نکلتے ہوئے ان حقائق کو بیان کر رہا ہے جو انسان کی زندگی سے محسوس ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان زبان سے آخرت کا اقرار بھی کر رہا ہو اور دین کو مان بھی رہا ہو۔ زبان سے کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہ نہیں کہے گا کہ بس مجھے دنیا چاہیے، مجھے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے آخرت نہیں چاہیے۔ ابھی ہمارے درمیان نام نہاد مسلمانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس میں ایک تشیع کے لیے کلنک اور خود اپنا آخرت کی بربادی کی سندیں روز لکھ رہا ہے۔ کبھی قرآن کی آیات سے انکار، کبھی جناب ابراہیم کی عصمت و عظمت سے انکار، کبھی قربانی کے حکم کے فلسفوں سے اور حکمت سے انکار، روز آخرت فروشی کر رہا ہے۔ زبان سے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل کہہ رہا ہے کہ اسے آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ تو جو کھل کے سامنے آ گیا ہے وہ ہے، لیکن ہم انسانوں میں ایسی دو قسمیں ہر وقت اور ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اللہ ان قسموں کو بیان کر رہا ہے، چاہے تم اپنی زبان سے کہو چاہے نہ کہو، تمہارا عمل تمہیں کس قسم میں لے جاتا ہے یہ خود دیکھو۔ پہلی قسم ہے کہ جو لوگ جن کا عمل، جن کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر ہے، نہ سچ نہ جھوٹ، نہ جائز نہ ناجائز، نہ واجب نہ حرام، کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس اپنی دنیا میں لگے ہیں۔ دنیا میں کیسے مجھے پارٹی کا ٹکٹ مل جائے، دنیا میں کیسے الیکشن لڑنے کے لیے کوئی کینڈیڈیٹ بنا دے، اس دنیا میں کیسے میں پردھان بن جاؤں، اس دنیا میں کیسے میرے پاس زمین آ جائے، چاہے بہن کی چھین کے قبضہ کروں، چاہے کسی زمین پر جو وقف کی ہو اس پہ قبضہ کر لوں، میں زمیندار بن جاؤں، بس اس میں لگا۔ اس کا عمل یہ ہے، چاہے زبان سے وہ آخرت کا اقرار کرنے والا کہ اصول دین اسے بھی 5 پوچھیے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت، لیکن اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم قرآن مجید بیان کرتا ہے جو ہماری نمازوں میں قنوت کی دعاؤں میں بچپن سے ہم کو یاد کرایا گیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی انسانوں میں وہ لوگ بھی ہیں، مَن یقول رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عنایت فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عنایت فرما۔ اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ حسنہ یعنی نیکی، یعنی اچھائی، یعنی بھلائی، یعنی راحت، یعنی سکون، یعنی آرام، یعنی نعمت، یہ سب حسنہ ہیں، سب اچھائیاں ہیں۔ دنیا میں بھی مجھے چاہیے، دنیا میں بھی اچھا گھر چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے، دنیا میں بھی چین چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے، دنیا میں بھی عزت چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے، دنیا میں بھی مجھے کمزوری اچھی نہیں لگتی، مجھے آخرت میں بھی طاقت چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان
چاہتا ہے، مگر صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی۔ یہ انسانوں کی دوسری قسم ہے۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے، ایک صرف دنیا کے چاہنے والے اور ایک دنیا اور آخرت دونوں کی فکر رکھ کے زندگی بسر کرنے والے۔ لیکن صرف اب اگر آپ توجہ دیں تو آیت کے ان لفظوں پہ، دیکھیں میں یہ تذکرے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب آپ آخرت کے قائل ہیں، اور آخرت کے قائل ہو کہ ہمیں جو زندگی بسر کرنا ہے اس زندگی کو بسر کرنے میں ہم کس گروہ میں ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، جو میں نے غور کیا ان آیات پر، کہ ہمیشہ دو قسمیں انسانوں ہی کی نہیں ہوتی، کہ ایک ادھر کھڑا ہے خالی دنیا پرست، اور ایک ادھر کھڑا ہے جو دنیا بھی چاہتا ہے اور آخرت بھی چاہتا ہے۔ بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی آدمی کے دو کردار بنتے ہیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب خدا نخواستہ میں صرف دنیا والا ہو کے رہ جاتا ہوں، آخرت میرے دماغ سے نکل جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب میں کہیں سے بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ کوئی انسان چوری نہیں کرتا، کوئی انسان بدکاری نہیں کرتا، کوئی انسان شراب نہیں پیتا، تین بڑے بڑے گناہوں کی مثال امام نے دی۔ اس سے مراد صرف یہی تین گناہ نہیں ہے، کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اتنی دیر کے لیے اس کے پاس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ آدمی اگر با ایمان ہو، ایمان کا مطلب کم سے کم دو تصور ہیں۔ ایک تصور یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا تصور یہ ہے کہ آخرت ہے جہاں مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اگر یہ دونوں چیزیں یقین کی منزل میں ہوں تو آدمی گناہ تک آئے گا نہیں۔ معصومین کے گناہوں سے ہاتھ باندھے نہیں گئے تھے، یہی ان کے ایمان کی آخری منزل تھی کہ وہ اس منزل پہ کھڑے تھے کہ گناہوں میں سیدھے جہنم دکھائی دے رہا ہے اور اللہ سامنے موجود دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ایمان انہیں گناہوں سے روکتا تھا، کوئی مجبور نہیں تھے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں بھی مجبور نہیں بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، اور اس اختیار میں کہیں کہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے بار بار ایمان کی منزلوں سے نکلتے رہتے ہیں۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں۔ مولا نے صاف مثال دے دی ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے پاس ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو بس دنیا ہی میں لگے، آخرت ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو انسان کہ جو دنیا کو بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آباد ہو اور آخرت بھی آباد ہو۔ لیکن صرف توجہ دیں، جو بات کہنا چاہتا ہوں، حسنہ یعنی نیکی، یعنی اچھائی، یعنی بھلائی، یعنی خوبی، یعنی راحت، یعنی سکون، یعنی آرام، یعنی رحمت، یعنی نعمت، یعنی رضا پروردگار، جو کچھ آپ حسنہ میں شما انسان کے لیے جو اچھا ہے، اب پروردگار کی نگاہ کے حوالے کر دیں کہ میرے لیے اچھا کیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے لیے کچھ اچھا طے کرتے ہیں تو کبھی ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں مگر اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی ہم جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہ برا نہیں ہوتا۔ اس لیے معصومین بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت، اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور بچپن سے مجلسوں سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، تو ہم دیکھتے ہیں ہماری اتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزوں، دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اپنے لیے دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ہم پیسہ مانگتے تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیسے کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو اولاد مانگتا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولاد کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی صحت اور تندرستی مانگتا ہے تو کیوں؟
اس لیے کہ صحت اور تندرستی کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے، تو ہم جو اپنے لیے مانگتے ہیں اسے اپنے لیے اچھا سمجھ کے مانگتے ہیں، مگر پروردگار جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کو پیسے ملیں گے تو فرعون بن جائے گا، یہ اقتدار تک پہنچے گا تو نمرود بن جائے گا، اسے اولاد ملے گی تو اولاد کی محبت اسے دین سے بہکا کے کافر بنا دے گی، لہذا دیتا ہے مگر وہ نہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے وہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دعا کا ایک سلیقہ سکھایا، قیمتی بات یاد آ گئی، معصومین کے سلیقہ زندگی جو سکھائے ہیں ان میں سے ایک بات میں اپنے بھائیوں اور ان سے زیادہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم اپنی ضرورتوں کے لیے بے حساب دعا کرتے ہیں۔ ان دعاؤں میں بہت سی دعائیں ہماری قبول بظاہر نہیں ہوتی، بظاہر کا میں نے اس لیے لفظ کہا کہ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مگر وہاں تک پہنچے گی تو آپ قبول ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہماری دعا قبول نہ ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں تک پہنچی بھی جہاں قبول ہونا تھی کہ نہیں، اس لیے کہ دعا کے بارگاہ الہی تک پہنچنے کی کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، اور وہ رکاوٹیں ہیں ہمارے گناہ۔ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو دعائے کمیل میں مولا کے جملے کیوں ہوتے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو قیدی بنا کے روک لیتے ہیں، تجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ تو ہمیں یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ دعا میں کو جو رکاوٹ ہے وہ ہم نے دور کر لی کہ نہیں۔ دعا کی رکاوٹ یعنی گناہ کو دور کر لیں تو پھر دعا کتنی سی کافی ہوتی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے جملہ کا بڑا مشہور ہے، مجلسوں بھی آپ سنتے ہیں لیکن کام کے وقت میں روایتیں دوہرا دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کھانا مزیدار پکانے کے لیے کتنی چیزیں پڑتی ہیں؟ ایک قورمے میں دنیا جہان کے مسالے پڑتے ہیں، جوز، جاویتری اور تیز پات، دنیا کی ہر چیز پڑی ہے، مگر کھانا مزے کا نہیں لگ رہا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پھیکا ہے۔ تو کون چیز رہ گئی؟ نمک رہ گیا۔ جو سب سے کم پڑتا ہے وہ نمک ہے، مگر سارا مزہ اسی پہ منحصر ہے۔ تو جیسے کھانے میں تھوڑا سے نمک مزے کے لیے کافی ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اے ابو ذر، تقوی کے بعد اتنی سی دعا بھی کافی ہے جتنا سے نمک کھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم گھٹوں ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کے دعا کرتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ہمارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں، تو گناہ رکاوٹ نہ بنے، اللہ تک پہنچے تو قبول ہونا۔ مگر دعا میں ایک چیز جو ہم نہیں دھیان دیتے، میں اس بات آ گئی یہ سنانا چاہتا ہوں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نماز ظہر کے بعد ایک دعا منقول ہوئی ہے معصوم سے پڑھنے کے لیے، جو ہمارے معاشرے میں تنظیم مکاتب کے جو ڈائری ہے اس میں ہم نے مفاتیح سے نکال کے معتبر ترین اور مفید ترین دعائیں چھاپی ہیں تاکہ مومنین ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس میں تعقیبات نماز چھاپے ہیں، جس میں نماز کے بعد کی دعائیں کہ کس نماز کے بعد کون سی دعا پڑھیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ اللہ کی مدح و ثنا سے شروع ہوتی ہے کہ وہ پروردگار ہے اکیلا، کوئی اس کے علاوہ مالک نہیں، وہ حلیم بھی ہے کہ ہماری بدماشیوں کو دیکھ کے بھی چپ رہتا ہے، اور علیم بھی ہے کہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے پھر بھی چپ رہتا ہے۔ ہم تو چھوٹی سے کسی غلطی مل جائے تو ادھم مچا دیتے ہیں، اور ہماری ہر لمحے کی ہر غلطی جو عملی وجود میں نہ آئے، چاہے خالی ذہن میں بھی موجود ہو شرارت، تو وہ اسے بھی دیکھتا ہے مگر پردے ڈالے رہتا ہے۔ مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ کہتے تھے کہ کتنا کریم ہے وہ پروردگار۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم جو عملی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں وہ تو ہم لوگوں سے چھپا لے جاتے ہیں، ان پہ تو پردے ڈالتا ہی ہے، لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہو جانے والے خیالات سے اگر ایک دوسرا واقف ہو جاتا تو ہم ایک لمحے کے لیے دوسرے کو آنکھیں ملانے کے لائق نہ ہوتے۔
میرے ذہن میں اس وقت کیا کیا اڑ رہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا کیا آ رہا ہے۔ اگر یہ خیالات ایک دوسرے تک پہنچ جاتے تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ پروردگار ان کو ہم سے ایک دوسرے سے چھپاتا بھی ہے اور ان سب کو جانتا ہے، مگر ہمیں برداشت کرتا ہے۔ وہ حلیم ہے، کریم بھی ہے۔ اب دعا آگے بڑھتی ہے، میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا ورنہ وقت اسی میں لگ جائے گا۔ اس کے بعد مالک سے بندہ 6 مطالبے کرتا ہے۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا سقما الا شفیتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا رزقا الا بسطتہ ولا سوءا الا صرفتہ لک رضا ولی فلیہ صلاح الا قضیتہا یا ارحم الراحمین آمین رب العالمین۔ 6 مطالبے پہلے کرتا ہے، پھر 7واں مطالبہ آتا ہے۔ دیکھیں 6 ڈیمانڈ جو ہے ان میں لہجہ کیا ہے۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، پروردگار میرے کسی گناہ کو نہ چھوڑ مگر یہ کہ اسے بخش دے۔ وہ گناہ چاہے مجھے یاد ہو یا میں بھول گیا ہوں، وہ گناہ چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ ہو، وہ گناہ چاہے تیری ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا الا فرجتہ، میں پریشانیوں میں ہوں، مختلف ہم و غم ہیں، مسائل ہیں زندگی کے، بچے کی فیس ڈالا ہے، اسکول کو جمع کرنا، کہاں سے لا کے دوں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کاروبار بند ہے، روزی کہاں سے لاؤں، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، رشتہ نہیں دے رہا ہے، نہ جانے کتنی فکریں ہیں جو دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں۔ پروردگار میرے بس سے باہر ہے، مگر تیری قدرت میں سب کچھ ہے۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، جو بھی ہم و غم اور جو پریشانی اور جو دشواری میری زندگی میں پیدا ہو رہی اس سے مجھے نجات دے دے۔ اب دعا آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا سقما الا شفیتہ۔ بیماریاں ہیں میرے وجود میں، کچھ میرے جسم کی بیماریاں، کچھ میری روح کی بیماریاں۔ مالک مجھے جسم کی بیماریوں سے بھی شفا دے، روح کی بیماریوں سے بھی شفا دے۔ جسم کی بیماری تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، روح کی بیماری کے علاج کے لیے تیرے علاوہ کون ہے؟ جسم کی بیماری تو مجھے تکلیف دیتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے تو علاج کرا لیتا ہوں، لیکن روح کی بیماری میں تو مجھے مزہ آتا ہے غیبتوں میں، روح کی بیماری تو مجھے آزا آتا ہے نکتہ چینیوں میں، روح کی بیماری میں تو مجھے آزا آتا ہے حسد کرنے میں، تو مجھے بیماری کا احساس ہی کہاں ہوگا کہ علاج کرنے کے لیے جاؤں، لیکن وہ ہے بیماری، لہذا مالک تو اس سے مجھے شفا دے دے۔ ولا سوءا ولا سقما الا شفیتہ ولا عیبا، میرے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں، عیب ہی عیب ہیں، نہ جانے کتنی کمیاں ہیں۔ یہ کمیاں اگر دوسروں کے سامنے آ جائیں تو یہ جو لوگ محبت سے مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں کل میرا چہرہ بھی دیکھنے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو جانتا ہے، میں بھی اپنے سارے عیب نہیں جانتا، میرے اندر بھی میری برائیاں چھپی ہوتی اور میں اپنی برائیوں کو زمانے تک نہیں پہنچ پاتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عیب بھی میرے اندر ہے، لیکن تو جانتا ہے مالک، تو لوگوں سے میرے عیوب کو چھپا کے رکھ، کوئی میرا عیب لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ ولا عیبا الا سترتہ۔ اب اس کے بعد 5ویں دعا کیا ہے؟ ولا سوءا الا صرفتہ، چاروں طرف سے برائیاں، گناہ میرا رخ کیے ہوئے ہیں۔ کچھ برائیاں ماحول سے آ رہی ہیں، کچھ برائیاں رسم و رواج سے آ رہی ہیں، کچھ برائیاں عادتوں سے آ رہی ہیں، کچھ برائیاں خاندانوں سے آ رہی ہیں، کچھ برائیاں دشمنوں سے آ رہی ہیں، کچھ برائیاں گفتگو میں پہنچ جاتی ہیں، کچھ برائیاں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کچھ برائیاں میڈیا سے مجھ تک آتی ہیں۔ سوء اور برائیاں چاروں طرف سے میرے اوپر حملہ کیے ہوئے ہیں، میرے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ میں ان برائیوں کو اپنے آپ سے ڈھکیل کے واپس کر دوں اور بچا سکوں، لہذا اے میرے مالک تو قادر ہے، لہذا ہر وہ برائی جس کا رخ میری طرف ہو اس کے رخ کو جیسے میزائل کو مچھانے سے ہٹایا جاتا ہے ویسے شیطان کا میزائل ہے جو کبھی غیبت کی شکل میں، کبھی جھوٹ کی شکل میں، کبھی حسد کی شکل میں، کبھی مومن کے کینے کی شکل میں، کبھی بے ایمانی اور خیانت کی شکل میں، کبھی دوسرے کا حق چھیننے کی شکل میں میزائل میری طرف دشمن مار رہا ہے، اے مالک تو ان کو میری طرف سے ہٹا دے۔ اب یہ یکے بعد دیگرے دعائیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا سقما الا شفیتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا سوءا الا صرفتہ ولا رزقا
الا بسطا، میں روزی کا محتاج ہوں، خالی مجھے روٹی نہیں چاہیے، روزی چاہیے۔ روٹی روزی کا ایک حصہ ہے، روٹی صرف روزی نہیں ہے، روزی اگر کھانا ہے، روزی پانی ہے، روزی مکان ہے، روزی اولاد ہے، تو ایمان بھی روزی ہے، مودت اہل بیت بھی روزی ہے، عمل صالح بھی روزی ہے، تقوی بھی روزی ہے، فضائل سے سجنا بھی روزی ہے، روحانیت بھی روزی ہے، معنویت بھی روزی ہے، انسانیت بھی روزی ہے، انسان دوستی بھی روزی ہے، دشمن سے کی مقابلے کی طاقت بھی روزی ہے، دوست محمد و آل محمد سے دوستی کا جذبہ بھی روزی ہے۔ پروردگار کوئی روزی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس روزی میں وسعت پیدا کر دے، مجھے بڑا آدمی بنا دے مگر خالی پیسے دے کے بڑا آدمی نہ بنا، سینے کے اندر سیاہ صدر دے کے بڑا آدمی بنا دے، علم دے کے بڑا آدمی بنا دے، تقوی دے کے بڑا آدمی بنا دے۔ کوئی روزی ایسی نہ ہو جو مجھے ملے اور جس میں وسعت نہ ہو، میری روزیوں میں وسعت پیدا کر دے۔ یہ 6 دعائیں بندہ کر لیتا ہے، گناہوں کو مجھ سے موڑ دے، پریشانیوں کو مجھ سے ہٹا دے، برائیوں کو مجھ سے موڑ دے، روزی میری پھیلا دے، بیماریوں سے مجھے نجات دے دے۔ یہ 6 دعائیں بندہ کرتا ہے بلا شرط۔ یہ دعا معصومین نے سکھائی، میں نے آپ کا تھوڑا وقت لیا ہے لیکن بات انشاءاللہ مفید ہے اس لیے وقت لیا ہے۔ یہ سب دعائیں آدمی کر رہا ہے، روزی مانگ رہا ہے تو کوئی شرط نہیں لگاتا، علم مانگ رہا ہے، بیماری سے نجات مانگ رہا ہے، کوئی شرط نہیں لگا رہا، ہم و غم سے چھٹکارا مانگ رہا ہے، کوئی شرط نہیں لگا رہا، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، کوئی شرط نہیں لگا رہا۔ لیکن اب جملہ آخری جملہ ہے ولا حاجتن، میری کوئی حاجت نہ چھوڑ۔ تب اس کے بعد جملہ کیا ہونا چاہیے؟ مگر یہ میری حاجت کو، ہر حاجت رد کر دے کہ پوری کر دے۔ دعا ہم کیا کریں گے بتائیے؟ ہم حاجت مند ہیں تو یہی تو کہیں گے کہ پروردگار کوئی حاجت میری نہ چھوڑ مگر میری ایک ہر حاجت پوری کر دے۔ مگر جب حاجت پوری کرنے کی بات آتی ہے تو شرطیں لگانا شروع کر دیتا دعا مانگنے والا۔ یہ سلیقہ دعا معصوم کا سکھایا ہوا، سارے گناہ معاف کر دے، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ بندوں کا نہ اللہ کا کوئی قید وید نہیں، سب گناہ معاف کر دے، ہر پریشانی سے نجات دے دے، ہر روزی میں وسعت دے دے، ہر برائی سے ان کا رخ مجھ سے موڑ دے۔ کوئی قید نہیں لگائی، توجہ دی جو بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی قید نہیں لگائی۔ لیکن جب بات آئی حاجت پوری کرنے کی، ولا تدع لی حاجتن، اللہم لا تدع لی ذنبن سے شروع ہوا، ولا حاجتن، میری کوئی حاجت نہ چھوڑ۔ میں سمجھا اس کے بعد جملہ آ جائے گا کہ حاجت روائی کر دے، حاجت پوری کر دے۔ مگر اب دعا کرنے والا 2 شرطیں معصوم کا سلیقہ اس سے لگواتا ہے۔ کون سی حاجت؟ ہر حاجت میری پوری کر مگر شرطیں 2 ہیں، شرطیں 2 ہیں، ہیا لکا رضن ولیا فیہ صلاح۔ میری حاجت جو میں مانگ رہا ہوں، مجھے لگتا پیسہ میری حاجت ہے میں مانگ رہا ہوں، مجھے لگتا نوکری میری حاجت ہے میں مانگ رہا ہوں، مجھے لگتا بیٹا میری حاجت ہے میں مانگ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے دولت میری حاجت ہے میں مانگ رہا ہوں۔ مگر سن، یہ تو مجھے لگتا میری حاجت ہے، مجھے چاہیے، میرے لیے اچھی، میرے لیے مفید ہے، مگر سن پروردگار میری وہی حاجت پر ہی کر جس میں 2 شرطیں ہیں، ہیا لکا رضن ولی فیہ صلاح۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حاجت کے پورے کرنے میں میری مصلحت ہو، ایسا نہ آئے کہ دولت آ کے مجھے بگاڑ دے، ایسا نہ آئے کہ اولاد آ کے میرے مستقبل کو تباہ کر دے۔ تو وہ میری حاجت پوری کر جس حاجت میں میری مصلحت ہو اور میری مصلحت کے ساتھ ساتھ تیری رضا بھی ہو۔ میری وہی حاجتیں پوری کر جس میں میری مصلحت اور تیری رضا ہو، تو ایسی حاجتیں پوری کر۔ تو اب دعا کا سلیقہ کیا ہوا کہ جو چاہو مانگو، اولاد مانگو، بچے مانگو، بیوی مانگو، رشتہ مانگو، پیسہ مانگو، جو مانگو، مگر یہ کہہ کے مانگو مانگ رہا ہوں اس لیے کہ اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوں، مگر دینا تب پروردگار جب تیری نگاہ میں میرے لیے اچھا بھی ہو اور تو میرے لیے اس نعمت کے پانے پہ راضی بھی ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے آپ کی خدمت میں جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم انسانوں کی
بظاہر وہ جو سب آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، عملی زندگی دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے دو قسموں کو بیان کیا ہے۔ انسانوں میں کچھ وہ ہیں جن کے پورے وجود سے اور ان کے ہر ہر فیصلے سے اور ہر ہر عمل سے لگتا ہے کہ بس انہیں دنیا چاہیے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انسانوں میں انسان ہیں جن کی زبان بھی اور جن کا عمل بھی، یہ طرز زندگی بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت، دنیا میں بھی حسنہ بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی چاہیے۔ اب حسنہ کیا ہے یہ خود طے نہ کرو، اللہ کے حوالے کر دو کہ میرے لیے اچھا کیا ہے دنیا میں وہ دے، اور میرے لیے آخرت میں اچھا کیا ہے وہ دے۔ مگر صرف دنیا اور کے ساتھ آخرت کی بھلائی کی دعا نہیں ہے اس میں، بلکہ اس سے آگے ایک دعا بڑھتی ہے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی آخرت کے معاملے میں ہمیں دو باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ میں اسی بات کے لیے یہ آیت پڑھی تھی کہ تھوڑا دینداروں کو ادھر متوجہ کر لوں۔ ایک تو حسنہ یعنی بھلائی چاہیے آخرت میں۔ حسنہ بھلائی کیا ہے آخرت کی؟ جنت اور جنت کی نعمتیں، یہ ابتدا ہے آخرت کی حسنات کی۔ دنیا آخرت کی اچھائی جنت ہے، جنت کی نعمت ہے، کوثر ہے، تسنیم ہے، سلسبیل ہے، باغات ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنت کی کپڑے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں ساری۔ مگر یہ آخری چیز نہیں ہے، رضوان من اللہ اکبر، جنت سے بھی اونچی چیز ہے اللہ کی رضا تک پہنچنا۔ مگر صرف مومن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف دنیا آخرت میں حسنہ یعنی نیکی کے حصول پہ توجہ نہ دینا، تمہیں دنیا میں توجہ دے۔ بس میں بہت وقت نہیں لوں گا، آپ کا جو پیغام مجھے پہنچانا یہی ہے وہ منزل۔ ہمیں اس طرح جینا ہے کہ ہم دنیا میں بھی جو دنیا کی بھلائیاں اور اچھائیاں اور خوبیاں ہیں اس تک پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی حسنہ، نیکی، بھلائی، اچھائی تک پہنچ سکے۔ مگر مومن کو جب آخرت کا خیال آئے تو دو چیزوں کا خیال رکھ کے جینا ہے۔ ایک وہ کرنا ہے جو حسنہ یعنی نعمت آخرت تک پہنچائے، اور دوسرے ان کاموں سے بچنا ہے جو جہنم تک لے جائیں۔ میں نے اتنا وقت آپ کو لیا ہے یہ بات محسوس کرانے کے لیے کہ سلیقہ زندگی جو مومن کو پروردگار سکھا رہا ہے وہ یہ سکھا رہا ہے کہ خالی دنیا کے چکر میں رہ کے تو رہنا ہی نہیں، تمہیں فکر آخرت تو کرنا ہی ہے۔ مگر فکر آخرت جو تمہارے ذہنوں میں پیدا ہو تو خالی ساری زندگی جنت پانے کے لیے بسر نہ کرنا، آخرت کے لیے تمہیں دو چیزوں کا خیال رکھ کے جینا ہوگا۔ ایک وہ کام کرتے رہنا ہے کہ جس سے جنت اور جنت کی نعمتیں اور رضا پروردگار ملے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ وہ دو ہی طرح کے کام ہیں، یا واجبات کا انجام دینا ہے یا مستحبات کا انجام دینا ہے۔ اور دوسری طرف جس کا ہمیں خیال رکھ کے جینا ہے وہ یہ ہے کہ خالی اچھے کام کر کے جینا کافی نہیں ہے۔ اللہ سلیقہ حیات سکھا رہا ہے کہ تمہیں اچھے کام کر کے جو آخرت میں تمہیں جنت اور جنت کی نعمتیں یا اللہ کی رضا تک پہنچائیں، خالی ان کا کرنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں ایک دوسرا بھی کام ہے، وقنا عذاب النار، اے میرے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ میں نے اتنا وقت آپ کا جو آج کی مجلس کا میرا اصل پیغام تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا دیندار طبقہ ہے، بے دین طبقے کی بات میں نہیں کرتا، جو دیندار ہیں، ہم آپ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مجلسیں بھی کر رہے ہیں، دوسرے اچھے کام بھی کر رہے ہیں، دینداری کا مزاج پایا جاتا ہے، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، کار خیر بھی کر رہے ہیں، ہم دینداروں میں بھی دو تین ایسی غلطیاں یا ایسی چوک ہم سے ہوتی ہے جو ہماری محنت کو یا تو بالکل ضائع کر دیتی ہے یا محنت کا فائدہ ہم کو کم پہنچتا ہے۔ پہلی غلطی ہم دینداروں سے یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں
تو نیکیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے واجبات جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، چاہے تلوار کا نہ ہو تو جہاد بالنفس، کم سے کم اپنے نفس سے لڑتے رہنا، اپنے خواہشات سے لڑتے رہنا، ماحول بگاڑنے والوں سے لڑتے رہنا، رسم و رواج سے لڑتے رہنا، اور یہی والا جہاد بڑا جہاد ہے۔ چھوٹا جہاد جو بندوق و تلوار سے ہوتا ہے وہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، اور وہاں اذن معصوم یا کم سے کم نائب امام کی اجازت ضروری ہے، مگر یہ بڑا والا جہاد تو انسانی زندگی میں ہر لمحے جاری رہتا ہے۔ جب زبان چلنے لگی کسی غیبت پہ، وہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، چپ رہو حرام ہے، چاہے کتنا ہی مزہ آ رہا ہے، یہ جہاد ہے۔ جب ہمارے زمان میں کسی کے لیے کینہ دل میں پیدا ہونے لگا، وہی جھاڑو دی، ارے نہیں بھیا وہ کتنا ہی ہمیں برا لگتا مگر مومن ہے، اس سے دشمنی دل میں پال نہیں سکتے۔ دشمنی کا مومن کے لیے چاہے میرا دشمن ہو، اس کے لیے اپنے دل سے کینہ نکالنا جہاد ہے، اور واقعاً بڑا جہاد ہے۔ میرے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، 40 مومنین کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے توفیق دے دی سب کے اندھیرے میں۔ اب میرے دماغ میں نام آنے لگے، ان ناموں میں وہ نام بھی آ گئے جو مجھے ستا رہے، ان ناموں میں وہ نام بھی آ گئے جو مجھے ذلیل کر رہے، ان ناموں میں وہ نام بھی دماغ میں آ گئے جو مجھ پہ ظلم کر رہے۔ یہی فیصلہ ہوگا، اس جہاد میں جیتو گے کہ ہارو گے۔ اگر میں نے کہا پروردگار وہ مجھے ستا رہا ہے مگر وہ ایمان سے خارج نہیں ہوا ہے، مومن ہے لہذا اس کا حق بنتا ہے، مالک مجھے ستانا چھوڑ دے، تو اس کے گناہ بخش دے۔ یہ جہاد ہے، اگر یہ کر پایا تو جہاد کر لے گئے۔ یہ جہاد ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اور پھر جہاد کی دو قسمیں اور ہیں جو ہر وقت جاری رہتی ہے، ایک مردوں کا جہاد اور ایک عورتوں کا جہاد۔ مردوں کا جہاد کیا ہے؟ مردوں کا جہاد پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں میں ہے کہ القادُ لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی الحمدللہ تقسیم باقی ہے، جو نظام دین اور نظام فطرت کی تقسیم ہے کہ روزی کمانا اور گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو انجام دینا مرد کا کام، اور گھر چلانا اور گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو انجام دینا اور خاندان سمیٹ کے چلنا عورت کا کام۔ اور یہ تقسیم وہ تقسیم ہے جو فطری بھی ہے، اور یہی تقسیم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ میں یاد دلاؤں گا تاکہ ہم ان زندگی کے سلیقوں اور طریقوں کو نہ بھول جائیں کہ جو سلیقے معصومین کی زندگی میں رائج تھے، معصوم نے سکھائے، معصوم نے ان پہ عمل کیا۔ شادی کے بعد رسول اکرم تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر اور کہا کہ اب تمہیں گھر چلانا ہے، تو کیا میں تمہارے گھر چلانے کے جتنے کام ہیں جانتے ہیں؟ گھر چلانے میں ایک چیز ہے روزی لانا، اس کے بعد گھر چلانے میں دوسری چیز ہے بچے پالنا، شوہر کا خیال کرنا، بیوی کا خیال کرنا، رشتہ داروں کو سمیٹ کے رکھنا، جتنی آمدنی ہے اسی میں سمیٹ کے چلا پانا، اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرتے رہنا۔ یہ ساری چیزیں گھر چلانے میں ہیں۔ سودا باہر سے خرید کے لانا ایک کام ہے، اس آٹے کی روٹی پکانا دوسرا کام ہے۔ گاؤں میں جا کے گاؤں سے کھیتی کرنا ایک کام ہے، اور اس کھیتی سے جو آلو تیار ہو کے آئے اس کی سبزی پکا کے ناشتے میں پکا کے دینا یہ دوسرا کام ہے۔ تو حضور نے کہا کہ زندگی کے کاموں کی دو قسمیں ہیں، گھر کے باہر کے کام اور گھر کے اندر کے کام۔ حضور نے کہا کہ میں تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر رہا ہوں۔ کہا کہ گھر کے باہر کے کام علی کریں گے اور گھر کے اندر کے کام فاطمہ کریں گی۔ اور جناب معصومہ کہتی ہیں، میری بہنیں خاص کر کے سنیں، جناب معصومہ کہتی ہیں کہ مجھے زندگی میں جن باتوں پر خوشی ہوئی ہے ان میں سے ایک خوشی بہت بڑی مجھے اس وقت ہوئی جب میرے بابا نے میرے ذمے گھر کے باہر کے کام نہیں رکھے، اندر کے کام رکھے۔ تو شہزادی کی پسند تو یہ ہے
عورتوں کو بازاروں میں جا کے خریداری کرنے کے لیے پھرنا نہیں ہے، یہ کام مردوں سے کروانا ہے، گھر کے اندر کے کام بیویوں کو کرنا ہے۔ تو گھر کے باہر کے کام ہیں مردوں کے ذمے، جن میں روزی کمانا پہلا حصہ، اور روزی کمانے کی دشواریاں، سختیاں، مشکلات، کبھی باس سے جھگڑا، کبھی پڑوس کا سیاسی جو آپ کا دوست ہے وہی سیاست کر رہا ہے، وہ سب آپ کو جھیلنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہاد القاد لیلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کر کے روزی کمائے، تو چاہے وہ ایئر کنڈیشن کمرے ہی میں کیوں نہ بیٹھا ہو، لیکن اس کو وہی اجر ملنے والا ہے جو اللہ کی راہ میں ہاتھوں میں ہتھیار لے کے میدان جنگ میں جا کے لڑنے والے کو ملتا ہے۔ القاد لأہلہ، اپنے اہل گھر والوں کے لیے محنت سے روزی کمانا والا ویسا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس جیسا ہے جو اللہ کی میں جہاد کر رہا ہو۔ اب کیا مردوں کو جہاد کا شرف ملا، عورتوں کو نہیں ملا؟ عورتوں کو بھی جہاد کا شرف ملا ہے۔ روایت کہتی کہ جب جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں اور جہاد کا شرف اور جہاد سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور جہاد کی جزا آخری جزا ہے، اور جہاد کے بعد شہید ہونے میں کوئی حساب نہیں، یہ سب شرف جہاد اور مجاہد اور شہید کے بیان ہوئے، تو مدینے کی عورتوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں موضوع یہ تھا کہ جہاد اللہ نے مردوں پہ رکھا، عورتوں پہ رکھا ہی نہیں، اور اتنا اجر و ثواب جہاد پہ دے دیا، اور ہمیں جہاد کا حکم ہی نہیں دیا، تو ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہ گئے۔ تو اب چلو رسول اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ تو میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں خاتون کو جو سب سے سلیقہ مند تھیں ان کو اپنا نمائندہ بنا کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا، مسجد میں آئیں۔ اب اسلام پر یہ الزام نہ لگے کہ عورتوں کو قیدی بنا کے رکھتے ہیں، انہیں آزادی خیال کا اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے۔ دور پیغمبر میں اسلام جو ہے وہ کیا کہہ رہا، اپنی بات کہنا ہے تو مسجد میں آ سکتی ہو، اور اگر اپنی بات کہنا ہے تو حجاب کے ساتھ دربار ظالم میں بھی جانا پڑے تو جاؤ گی۔ بیٹی پیغمبر کی بیٹی جنہیں پسند مجھے گھر سے نہ نکلنا پڑے، وہ دربار میں بھی گئی ہیں اور انصار کے دروازے بھی گئی ہیں، بتانے کے لیے جب وقت آئے، ہر وقت کے لیے فیصلہ نہیں، جب وقت آئے تو یہ کام بھی کرنا ہوگا۔ تو وہ خاتون مسجد میں آئی اور آ کے انہوں نے گفتگو کی کہ آپ مرد جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے گھر کے مال کی ہم حفاظت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں، آپ کی عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کر کے، اور اب جو جہاد کا سارا ثواب ہے وہ آپ لوگ لے گئے، ہمیں کچھ ملے ہی نہیں، تو آپ جہاد کہاں کر پاتے جا کے میدان جنگ میں چین سے؟ اگر آپ کا گھر یہاں ہم نہ چلا رہے ہوتے، آپ کی مال کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے، بچوں کی دیکھ ریکھ نہ کر رہے ہوتے، آپ کی عزت اور آبرو کا خیال کر کے نہ جی رہے ہوتے، تو سارا ثواب تو آپ مرد لے گئے۔ تو پیغمبر نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ دیکھو یہ کتنی سمجھداری کی باتیں کر رہی ہے، اسے برا بھلا نہیں کہا، یعنی ایک باشعور خاتون ادب و تہذیب کا لحاظ رکھ کے اور حجاب اسلامی اور قوانین اسلامی کی پابندی کے ساتھ اگر مردانہ مجمع بھی آ کے کچھ کہنا چاہے تو پیغمبر اسے ٹوک نہیں رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں، اور اگر بے شعوری میں کسی کے ورغلائے میں گھر سے نکل کے وقت کے ولی کے سامنے ٹکرانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قابل اعتراض ہوگا۔ تو اس نے جب اپنی بات کہی کہ آپ تو اتنا ثواب مل گیا اور ہم آپ کے کام آتے ہیں اور ہم ثواب سے محروم، تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، تم ثواب سے محروم نہیں ہو، تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم اپنا گھر ٹھیک سے چلاؤ۔ جہاد المرأۃ حسن التبعل، فقرے ہیں روایت کے، میری بیٹیاں میری بہنیں جو بیویاں بن چکی ہیں وہ سنیں، پیغمبر کی ان سے توقع کیا ہے؟ شوہر کو ستا کے نہیں جینا ہے، شوہر سے بیجا تقاضے کر کے تنگ کر کے نہیں جینا ہے، شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ کچل کے بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس کو اوپر آمرانہ زندگی بسر کرے، ظالم حاکم بن جائے، نہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ لیکن اس میں بڑا حصہ عورت کا ہے، کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، شوہر داری، یعنی شوہر کے گھر کو سلیقے سے لے کے چلنا، یہی عورت کا جہاد ہے۔
سلیقے سے لے کے چلنا یعنی جتنی آمدنی اسی میں بسر کرو، نئی نئی فرمائشیں نہ کرو۔ سلیقے سے لے کے چلنا یعنی شوہر کی طاقت سے زیادہ فرمائشیں نہ کرو۔ سلیقے سے لے کے چلنا یعنی وہ باتیں نہ کرو جو تمہیں ایک دوسرے سے کے خلاف غصہ دلائیں۔ سیدہ کائنات کی پوری زندگی علی کے ساتھ گزری تو اس میں مولا علی نے جب سیدہ کائنات کی خوبیاں بیان کی ہیں، ایک ابتدائی حیات میں پہلی شب بیان کر دی تھی کہ بہترین زوجہ ہیں میرے کس کام کی؟ کہا مجھے عبادت الہی میں مددگار بیوی ملی۔ تو ایک بہترین زوجہ کی صفت یہ ہے، اور دوسری جو وفات کے پاس پیغمبر نے مولا علی نے اپنی زوجہ جناب فاطمہ کی صفت بیان کی تو یہ بیان کی کہ اتنی زندگی ہماری ان کے ساتھ گزری، سن 2 ہجری میں شادی ہوئی، سن 10 ہجری میں 11 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، 8-9 سال زندگی کے ساتھ گزرے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جتنی زندگی میرے ساتھ گزری نہ کبھی فاطمہ نے کوئی ایسا لفظ بولا جس سے مجھے غصہ آئے، اور نہ فاطمہ نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی بھی فرمائش کی۔ یہ ہے خاتون کی خوبی، اچھا گھر چلانے کی صفت۔ اور جناب سیدہ نے بھی فرمایا کہ علی نے، تم گواہ رہنا میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور علی نے بھی کبھی میرے ساتھ کوئی نامناسب برتاؤ نہیں کیا، اور علی نے بھی کبھی کوئی لفظ ایسا نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو اور مجھے غصہ آئے۔ تو گھر کو سنبھال کے چلانا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، میکے اور سسرال کے درمیان بیلنس رکھنا، اپنے ماں باپ کے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ شوہر کا حق بھی ادا ہو، شوہر کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کا زندگی بھی برقرار رہے، شوہر کے بھائی بہنیں بھی خوش رہیں، اپنے گھر والے بھی خوش رہیں، ان سب کو سنبھال کے رشتوں کو چلانا اور جتنی آمدنی اسی میں زندگی بسر کرنا، یہ ہر وقت کا جہاد ہے۔ عورت اگر یہ جہاد کرے تو میدان میں جائے بغیر ہر وقت اسے ثواب جہاد ملتا رہے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و میں جہاں تھا پھر واپس لاؤں، میں عرض کرنا چاہتا تھا ہم دینداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں ایک غلطی یہ ہے کہ ہم فکر آخرت جب ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے تو نیکیوں کی طرف آتے ہیں، لیکن نیکیوں کی طرف جو آتے ہیں تو نیکیوں میں اللہ نے واجبات رکھے ہیں، کچھ مستحبات رکھے ہیں، اور واجب اور مستحب ایک ہی فیلڈ کے ہر جگہ ہیں۔ مثلا ہمارے مال میں واجب خمس ہے، ہمارے مال میں واجب زکوٰۃ ہے، ہمارے مال میں واجب فطرہ ہے، ہمارے مال میں مستحب صدقہ ہے، ہمارے مال میں مستحب عقیقہ ہے، ہمارے مال میں مستحب ولیمہ ہے، ہمارے مال میں مستحب 10 ذی الحجہ کی قربانی اگر حج کرنے نہیں گئے، یہ سب مستحبات ہیں۔ ہم دینداروں سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یا تو زیادہ ثواب والی نیکیاں ڈھونڈتے ہیں، اور جب نیکیاں زیادہ ثواب والی ڈھونڈتے ہیں تو وہ ملتے ہیں مستحبات، اس لیے کہ اللہ نے واجب کا جو بھی اجر رکھا ہے مستحب کا ثواب اس سے زیادہ رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے بھی پڑھ چکا ہوں بانی تنظیم مولانا غلام اصغری کے جملے کہ واجب سے مستحب کا ثواب اس لیے زیادہ رکھا ہے کہ واجب نام ہے ڈیوٹی کا اور مستحب نام ہے اوور ٹائم کا۔ واجب تو کرنا ہی کرنا اور مستحب میں تمہیں اختیار، اب تم نے کر ڈالا تو زیادہ ملنا چاہیے، تو جیسے اوور ٹائم میں ڈبل ملتا ہے ویسے ہی مستحب میں زیادہ دیتا ہے۔ حج واجب کا جو بھی ثواب ہو، زیارت سید الشہداء کا ثواب یہ ہے کہ اگر ایک زیارت کرے تو 70 واجب حجوں کا اجر ملے گا۔ اب ہمارے جیسے بیوقوف چالاک انہوں نے سوچا کہ 3 لاکھ کا واجب حج کریں، ہم بیوقوف ہیں، 1 لاکھ کی مستحب زیارت کریں گے 70 حجوں کا ثواب لے آئیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس فیلڈ کے واجب کو چھوڑ کے مستحب تک گئے تو واجب چھوڑا تو متقی نہ رہے، حج واجب ہے وہ تو کیا نہیں، گنہگار تو ہو گئے، تقوی تو گیا اور گلے گئے زیارت کرنے، خمس واجب ہو تو نکالا نہیں، اور فاتحہ جو کر رہے ہیں اگر مستحب ہو تو اس پہ پیسہ لگا رہے، ولیمے پیسہ لگا رہے، حج کی دعوت پہ پیسہ لگا رہے، واجب ہے جو کیا نہیں مستحب پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو واجب چھوڑ کے مستحب کریں گے تو یہ ہوگا تقوی کے خلاف، اور تقوی اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی اللہ
قبول نہیں کرتا۔ سیدھے سے قرآنی استدلال ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف ان سے قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہو۔ میں نے یہ واقعہ سنایا ہوگا یا سنا ہوگا آپ نے کہ ایک ملا جی ٹائپ تھے، بابا جی، 5ویں امام کے دور میں گاؤں میں آتے تھے، شہر میں تو لوگ گھیر لیتے تھے، پھونک دو، پڑھ دو، تعویذ لکھ دو، یہ کر دو وہ کر دو، گھیر لیتے تھے۔ بڑے مقدس کا کیا مقدس ہے؟ کا بہت مقدس ہے۔ امام نے کہا اچھا، اب ان کی سچائی سامنے آ جائے۔ وہ ایک مرتبہ جو بستی میں آئے، جو واپس نکلے، امام دھیرے دھیرے ان کے ساتھ چلے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، انہیں پتہ نہیں۔ وہ گئے ایک نان بائی کی دکان پہ، 2 روٹیاں اٹھائیں، باتیں کرتے کرتے میٹھی میٹھی، اور 2 روٹیاں اٹھا کے جیب میں رکھ لی چپکے سے، پیسے نہیں لیے۔ پھل والے کی دکان پہ گئے، پھر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہاتھ کی صفائی کے ماہر، اس نے 2 انار اٹھائے اور رکھ لیے، 2 انار چرائے، 2 روٹیاں چرائیں، اور اس کے بعد وہ کھائیں نہیں، اور لے کے بستی سے باہر چل پڑے امام پیچھے پیچھے۔ گاؤں سے بستی سے باہر پہنچے، ویرانے میں پہنچے، کھنڈر میں ایک اپاہج، ایک معذور آدمی بیٹھا تھا، 2 روٹیاں 2 انار نکال کے ان کو دے دیے کہ لو کھاؤ۔ امام نے منظر دیکھا، سامنے آ گئے کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا دیکھا نہیں، یہ 2 انار 2 روٹیاں میں نے اس کو دی۔ تو امام نے کہا دی تو مگر چرا کے لائے ہو، یہ کیا کون سا خیرات کر رہے ہو تم، چرا کے لائے ہو، نہیں دے رہے ہو۔ تو کہتا کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام سے کہتا۔ امام نے کہا کیوں بھائی؟ کہا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 ثواب ملیں گے، ومن جاء بالسیئۃ، جو ایک گناہ کرے گا اسے ایک ہی سزا ملے گی۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ دیکھو میں نے یہ 4 چیزیں چرائی تو 4 گناہ ہوئے، اور میں نے یہ 4 چیزیں دان کر دی تو 40 نیکیاں ہوئیں، تو میرے نام عمل میں 40 نیکیاں آئیں، 4 گناہ کاٹ دو تو 36 نیکیاں میرے نام عمل میں آ گئیں۔ تو امام نے فرمایا کہ قرآن میں نے نہیں پڑھا کہ تو نے نہیں پڑھا؟ کہا کیوں؟ کہا تو نے یہ گناہ بھی کیا، نیکیاں بھی کی، تو یہ 4 نیکیاں جو کی ہیں جس پہ 40 ثواب تو امید لگائے بیٹھا ہے، ان نیکیوں پر یہ ثواب تب ملے گا جب تیری یہ نیکیاں قبول ہوں، تبھی تو ملے گا، خالی نیکی کرنے سے تو نہیں مل جائے گا اجر۔ جو تم نے نیکی کی اللہ اسے قبول کرے، کہاں تبھی ملے گا۔ اور کہا اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس متقی سے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو پہلے تو تم نے گناہ کر کے، چوری کر کے گناہ کر لیا تو تم متقی رہا ہی نہیں، اور جب متقی نہیں رہا تو پھر تیری نیکیاں کہاں قبول ہوں گی؟ تو میرے عزیزو، آج ہم تقریباً اسی کیفیت کے شکار ہیں، خمس کی چوری کر کے فاتحہ دلا رہے ہیں، کس کام کا ہے؟ معاف کیجئے گا۔ زکوٰۃ نہ نکال کے صدقہ بانٹ رہے ہیں، کس کام کا ہے؟ پہلے واجب کو ادا کیجئے، پھر مستحب کی باری آتی ہے۔ یہ ہے مومن کی صحیح زندگی کا سلیقہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و ابھی دیکھیے 10 ذی الحجہ کو قربانی میں کیا شور مچا ہے، بکرے، زبردست مقابلے بازی۔ ایک تو جہاں ریاکاری دکھاوا شروع ہوا، محلے میں سب سے مہنگا کون لایا، باب یہ مہنگا گوشت کا ڈھیر ہے، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہاری قربانی کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا ہے، خالی تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو تمہارا دین باقی ہے کہ نہیں؟ اور جو دکھاوے کے لیے لائے ہو کہ سب سے تگڑی قربانی ہماری، تو سب سے ہلکی تمہاری۔ یہ قربانی 10,000 اور 15,000 اور 20,000 روپے کا بکرا آدمی لے رہا ہے، یہ مستحب ہے کیا؟ اسی آدمی جو 20,000 کا بکرا کاٹ رہا ہے، اسی آدمی نے خمس نکالا ہے؟ کتنے ہوں گے ذرا سب لوگ اپنا اندر اندر حساب لگا لیں، جن کے دروازوں بکرے بندھے ہیں تگڑے تگڑے، کئی دن پہلے لائے گئے ہیں تاکہ ان کا بھوں بھوں کو لاؤڈ اسپیکر سب کو بتا دیں۔ اگر خمس نہیں نکالا ہے تو غور کریں، جس مال میں واجب باقی ہے اس مال سے مستحب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ماحول نے بٹھا دیا وہ بیٹھا ہے، دماغ پہ بیٹھا ہے کہ اگر یہ قربانی کہیں نہیں کریں گے تو جانوں پہ آفت آ جائے گی، مگر دماغ پہ یہ نہیں بیٹھ پایا کہ اگر خمس نہیں نکالیں گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا میں زندگی میں بیماری آ جائے گی، اس سے ڈرے بیٹھے ہیں، اور آخرت کا جہنم مول لے رہے، اس کا خیال نہیں۔ تو ہم دینداروں سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مستحب پہ توجہ دیتے ہیں، واجبات چھوٹتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے
دین کے اچھے کام کر کے جنت کے لائق بننے سے پہلے گناہوں سے بچ کے جہنم سے نکلنے کی پالیسی طے کرو. گناہوں سے خود کو بچا کے جہنم کے باہر لے آؤ، پھر کوئی ایک نیکی بھی تمہاری قبول ہو جائے گی تو اللہ جنت میں پہنچا دے گا. تو ہم واجبات پہ توجہ دیتے ہیں، مستحبات پہ نہیں. دوسری کمی جو ہم سے ہوتی ہے کہ واجب مستحب نے جلدی سے سن لیں فہرست، واجب مستحب جن کی کرنے پہ ہم آتے ہیں اس میں بھی جب نیکیوں پہ توجہ دیتے ہیں تو نیکیوں کی چاہے واجب ہو چاہے مستحب دو قسمیں، کچھ اللہ کے حق ہیں کچھ بندوں کے حق ہیں. اللہ کا حق نماز، اللہ کا حق روزہ، لیکن بندے کا حق زکوٰۃ، خمس، تبرع، تولی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، پڑوسی کا حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیویوں کے حقوق. حقوق ہی حقوق ہیں مخلوق خدا کے. ہم جب متوجہ ہوتے ہیں نیکی کی طرف تو اللہ کے حقوق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کے حقوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں. مسجدوں میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں مگر چپلوں کو کچل کے آتے ہیں. مجلسوں میں مصافحہ کرنے کا ثواب لیتے ہیں مگر دوسرے مومن کو دھکا مار کے ثواب لیتے ہیں. تبرک لے کے گھر میں برکت پہنچانا چاہتے ہیں مگر دوسرے کو کوہنی مار مار کے لے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر بھی پیدا ہوتی ہے تو بندوں کے حقوق کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ اپنا حق معاف کر دے تو معاف کر دے، مگر کسی بندے کا حق باقی ہے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں. یہ دوسری غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ حقوق الناس پہ توجہ کم دیتے ہیں، حقوق اللہ پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں. میں صرف فہرست گنانے کے لیے وقت رہ گیا. اور تیسری چیز جو ہے، آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں، اتنا تو سنانا ہی ہو. کم سے کم یہ فہرست یاد کر لیجئے کہ ہماری کوتاہیاں جو دینداروں سے ہوتی، پہلی یہ ہے کہ واجب سے بے توجہی، مستحب پہ زور، اور کہیں کہیں تو مستحب بھی نہیں، رسم و رواج پہ زور. یہ شادیوں میں اور موتوں میں جتنا ہو رہا ہے 90% رسم و رواج ہے، مستحبات بھی نہیں ہیں. ہم نے اپنے سلیقے گڑھ لیے ہیں، اب ان کو تفصیل سے پیش کرنے کا وقت نہیں. تو پہلی غلطی واجب سے نظر انداز، مستحب پہ زور. دوسری غلطی اللہ کا حق تھوڑا بہت ادا بھی ہو جائے تو بندوں کے حق سے بے توجہی. تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نیکیوں پہ توجہ دیتے ہیں، گناہ سے بچنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جبکہ گناہ پہلی رکاوٹ تو یہ کرتے ہیں کہ نیکی کو ثواب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. اس لیے گناہ ہے تو آدمی تقوی والا نہیں رہا، تقوی والا نہیں رہا تو نیکی قبول نہیں ہوگی. اور گناہ کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ اگر نیکی کر کے ہم نے قبول بھی کرا لی تو بعد کا گناہ ہماری اس نیکی کے ثواب کو یا جلا کے مٹا دے یا کہیں اور ٹرانسفر کر دے. نامہ عمل سے نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں. حسد ہمارے گناہوں کو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور غیبت ہمارے گناہوں کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیتی ہے. تیسری غلطی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہم نیکیوں کو انجام دینے کی کرتے ہیں. اسلام یک رخ مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام متوازن مذہب کا نام ہے، جہاں واجبات پہلے ہیں، مستحبات بعد میں ہیں، جہاں اللہ کا حق نہیں ہے صرف، بندوں کا حق بھی ہے، اور جہاں نیکیوں کی فکر کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی فکر بھی ہے، جہاں زندگی چاہے جتنے دشوار مرحلے سے گزر رہی ہو مگر فکر آخرت دماغوں سے، حکم خدا کیا ہے دماغوں سے کبھی نہیں نکلتا. حسین کا سر جب کٹ گیا تھا، جب نوک نیزہ پہ اس بھائی کا سر زینب کبریٰ دیکھ چکی تھیں، جب حسین کو ذبح ہوتے ہوئے چھوڑ کے خیموں میں آئی تھیں، تھوڑی دیر کے بعد نوک نیزہ پہ بھیا کا سر دکھائی دیا، پھر تھوڑی دیر کی گزری تو خیموں پہ تاراجی کا حملہ شروع ہو گیا. ظالم ہاتھوں میں نیزے لے لے کے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھین رہے ہیں، پشت پہ تالیانے لگا رہے ہیں، کان پیروں سے پازیب چھینی جا رہی ہے. سکینہ کہتی ہیں کہ ایک ظالم میری طرف بھی بڑھا، میں گھبرا کے آگے بڑھی، ظالم نے مجھے دوڑایا. ننھی سے بچی کہاں اتنا تیز دوڑے، 4 دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے، یتیمہ بھی ہے. ظالم نے دوڑایا بچی کے پیچھے سے، بچی کے پشت پہ ظالم نے نیزے کی انیچ وہی، بچی گھبرا کے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئی، سر سے چادر چھن گئی، کانوں سے گوشوارے چھن گئے. تپتی ریت پہ بیچی فاطمہ بنت الحسین یعنی سکینہ پڑی ہے. کہتی ہے ایک مرتبہ مجھے ہوش آیا تو میری پھوپھی کی آواز آ رہی تھی، بیٹی اٹھو، چلو چلو اٹھو، چلو چلو. سکینہ نے گھبرا کے سر پہ ہاتھ رکھا. پھوپھی اماں ارے کیسے چلے، سر پہ چادر نہیں ہے. کہا بیٹا دیکھ تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے. یہ فاتحہ زینب
چادر کے بغیر کیوں چلنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ آخری خیمے میں آگ لگی ہے، امام وقت کا بازو جی جوڑ کے زینب نے کہا بیٹا باپ مر گیا تیرا شہید، خیمے جل گئے، سروں سے چادریں چھن گئیں، اب بتا زندہ جل کے مر جائیں یا ننگے سر نکلنا پڑے گا؟ کہا پھپھی اماں دین بچانے کے لیے یہ ذلت بھی اٹھانا ہوگی۔ ننھے ننھے بچوں کو سمیٹا، بیویوں کو سمیٹا، بے ردہ بیویوں کو ہمت دلا کے لشکر یزید کی بھیڑ میں لے جا کے زمین پہ بٹھا دیا۔ زینب نے ساری بیویوں کو بٹھایا، آخری خیمے میں جس میں آگ لگی تھی ادھر پھر دوڑ کے آئیں، آگ اتنی تیز ہے کہ خیمے میں جا نہیں پاتی۔ راوی کہتا میں دوڑ کے گیا، پوچھا بی بی اس خیمے میں کوئی بہت قیمتی چیز ہے کیا؟ کہا نہیں سب لٹ گیا، کچھ نہیں بچا۔ کہ پھر بے چین ہو کے خیمے میں کیوں جا رہی ہو؟ کہا ارے میرے بھیا کی امانت، میرا بیٹا سجاد بستر بیماری میں غش پہ پڑا ہے، اسے نکالنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے یا علی کہہ کے خیمے میں چھلانگ ماری، کلیجے سے علی ابن الحسین کے بے ہوش جسم کو لگا کے دبتی آگ سے باہر لے کے آ گئیں۔ اے حسین تم نے اگر اکبر کی لاش اٹھائی تھی تو بنی ہاشم کے بچوں کا سہارا لیا تھا، دیکھو تپتی ہوئی آگ کے شعلوں سے تمہاری بہن تمہاری امانت کو نکال لائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کر دیں، جن کے اصالہ ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ۔